ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. اس کی آج 2 تاریخ ہے، 16 تاریخ ہے، اور اس کی 20 تاریخ کو لاہور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے. میری یادداشت کے مطابق یہ 977واں عرس ہے. 977واں. پونی 10 صدیاں گزر گئیں، 2 سال مزید گزر گئے. آج بھی داتا حضور کے چرچے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تشریف فرما تھے، عقیدت مند آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید حاضر تھے آپ کی خدمت. ایک شخص نے ایک عجیب سا سوال کر دیا. سارے متوجہ ہو گئے، بھئی اس نے پوچھ کیا لیا ہے بابا جی سے، اور سوال ایسا کر دیا کہ جس کا جواب کتابوں میں نظر نہیں آتا. کہنے لگا بابا جی آپ اللہ والے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتہ ہے اللہ کیا کر رہے. تو میں نے تو یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ کس وقت کیا کرتا ہے اور اس وقت کیا کرتا ہے. کوئی اللہ کا نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل، شیڈول یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اللہ ہی جانے بھی اللہ کیا کر رہے ہیں. کوئی نماز کا مسئلہ پوچھو، کوئی روزے کا مسئلہ پوچھو، کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھ لو، اللہ ہی جانے بھی اللہ کی کر رہے ہیں. آپ نے جو جواب دیا نا، آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا. آپ نے فرمایا بھی اس وقت اللہ یا فرید کر رہا ہے. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرید کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. جی حضور کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو 2 سپارہ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں اللہ کر رہا ہوں، اللہ فرید کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور داتا حضور کا کون سا ایسا ملک، گاؤں، کوچہ، شہر، مسجد، برادری، خاندان جہاں داتا حضور کا چرچا نہیں ہے. اور 10 صدیاں گزرنے کو ہیں. 1000 سال کو 10 صدیاں کہتے ہیں، 10 صدیاں. لیکن آج بھی داتا حضور کے چرچے ہی چرچے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا، یعنی جو حضور کا ہو گیا. یہ وہی بات ہے جو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
یہی بات امام احمد رضا خان یوں کر رہے ہیں کہ جو کہ اس در کا ہوا. کس در کا؟ در مصطفیٰ کا. اور در مصطفیٰ کون سا در ہے؟ آپ فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در. در مصطفیٰ ہی در خدا ہے. فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جو حضور سے پھرا وہ حضور سے نہیں پھرا، وہ اللہ سے پھر گیا. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. داتا حضور کو 10 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی داتا داتا ہی ہو رہی ہے. یہ حضور کی غلامی کا صلہ ہے، یہ حضور سے محبت کا صلہ ہے، اور یہ محمد سے وفا کا صلہ دیا جا رہا. اور داتا حضور کے بارے میں داتا حضور کی سیرت لکھنے والے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ مثال کے طور پر حضور غوث پاک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، بہت سارے ایسے اولیاء کرام جن کی تاریخ دفن نہیں، جن کی تاریخ خاموش نہیں، جن کی زندگیاں کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی باقی ہیں، ان کے شاگرد بھی آگے چلے اور ان کے مرید بھی آگے چلے. طریقت کا سلسلہ بھی چلا، نسب کا سلسلہ بھی چلا، اور علمیت کا سلسلہ بھی چلا. شاگرد بھی چھوڑے، جیسا کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں خاموش کتابیں نہیں لکھتا، میں چلتی پھرتی کتابیں لکھ رہا ہوں. چونکہ فیصل آباد صنعتی شہر ہے، کاروباری، وہاں پہ کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، تو آپ نے فرمایا بھی میں نے وہ کارخانہ لگایا جہاں پہ کپڑا نہیں بلکہ عالم دین تیار ہوتے ہیں. اور پورے پاکستان میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو شاگرد بھی آپ کو نظر آئیں گے، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، پھر ان کے آگے شاگرد، پھر ان کے آگے شاگرد، پھر مرید، خلیفہ، ان کے خلیفہ، پھر ان کے خلیفہ. جیسا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ضیاء الدین مدنی صاحب کے خلیفہ ہیں آگے علامہ الیاس قادری صاحب، اور علامہ الیاس قادری صاحب کے آگے خلیفہ ہیں ان کے بڑے صاحبزادے. اس طرح ہر پیر کے آگے شاگرد، مرید، خلیفے، اولاد، پوتے، پڑپوتے. لیکن داتا حضور کے نہ شاگرد آپ کو نظر آئیں گے، نہ آپ کے مرید نظر آئیں گے، اور نہ آپ کی اولاد نظر آئے گی. آپ نے شاگرد نہیں چھوڑے، خلیفے نہیں چھوڑے، آپ نے اولاد نہیں چھوڑی. اس کے باوجود سب سے زیادہ شہرت حضور داتا صاحب کی ہے، اور اتنی شہرت ہے کہ لاہور کو صوفیہ کرام مرکز الاولیاء کہتے ہیں، یعنی ولایت کا، ولیوں کا مرکز. یہاں پر روحانیت کی تربیت ہوتی ہے. ایسا دربار ہے لاہور میں داتا حضور کا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں. اور داتا حضور نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کرم فرما ہے کہ 10 صدیاں گزر گئیں، 1000 سال ہونے والا ہے
آج بھی داتا حضور کی دلوں پر حکومت جاری و ساری ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ اصل میں پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے، لاہوری نہیں شروع سے، نہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے ہیں نہ آپ لاہور کے رہنے والے تھے، آپ افغانستان سے یہاں تشریف لائے تھے۔ حجویری آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو جس محلے میں آپ رہتے تھے افغانستان کے، اس محلے کا نام حجویر تھا۔ ایک آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ، داتا حضور کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن، محمد بن حسن، یہ تو نام بھولنے والا ہی نہیں ہے نا، محمد نام بھول سکتے ہیں ہمیں؟ دادا صاحب کے پیر صاحب کا نام بھی محمد ہے، ٹھیک ہے، اور دادا صاحب کے نبی کا نام بھی محمد ہے، ٹھیک ہے، اور دادا صاحب کا اپنا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ میاں صاحب نے بتایا ہے، علی۔ کیا نام ہے؟ علی۔ داتا صاحب کا اپنا نام علی ہے۔ داتا صاحب کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ داتا صاحب کا اپنا نام علی اور داتا صاحب کے والد صاحب کا نام عثمان، اور داتا صاحب کے پیر و مرشد کا نام محمد بن حسن ختلی، اور داتا صاحب کے پیر صاحب کی کنیت ابو الفضل ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود داتا صاحب بھی مرید ہوئے، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو۔ تو یہ جاگ جو تھی نا، یہ آپ کو ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ سے لگی، آپ ان کے سلسلے میں مرید ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس دمشق میں، ملک شام کے شہر دمشق دارالخلافت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دارالخلافت بنایا تھا۔ وہاں ایک غار ہے، اس کا نام ہے بیت الجن، جنوں کا گھر، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس کے چاروں طرف جنات آباد تھے، اور وہ سارے داتا صاحب کے پیر صاحب کے مرید تھے، اور داتا صاحب کے پیر صاحب وہاں جا کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ داتا صاحب فرماتے میں بھی اپنے پیر صاحب کی خدمت میں اس غار میں حاضر تھا اور اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ اچانک میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ علی بن عثمان تم لاہور چلے جاؤ، اور ہم نے تمہاری ڈیوٹی لاہور میں لگا دی ہے، وہاں جا کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرو۔ فرماتے میرے دل میں پیر صاحب کی عقیدت بہت زیادہ تھی، محبت تھی مجھے اپنے پیر سے، اور میں پیر سے جدائی گوارا نہیں کرتا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں پیر صاحب سے جدا ہوں۔ میں نے ادباً احتراماً عرض کی حضور مجھے اپنے قدموں میں ہی قبول کر لیں، لاہور میں میرا پیر بھائی آلریڈی وہاں پہ موجود ہے، میرا حسین زنجانی، وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے فرمایا نہیں، تم ابھی اور اسی وقت لاہور چلے جاؤ۔ اب جب دوبارہ حکم فرمایا تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انکار کی گنجائش نہ ہوئی۔ میں نے کہا جو پیر صاحب فرما رہے ہیں اس میں حکمت ہوگی، اور جو پیر صاحب دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے۔ اب افغانستان سے لاہور کتنی دیر میں آئے، کس طرح آئے، کس پہ بیٹھ کے آئے، آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک عالم دین
اپنی کتاب میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس پر تاریخ خاموش ہے کہ آپ کیسے آئیں، کس راستے آئیں، کس پہ بیٹھ کے آئیں، کتنی دیر میں پہنچے۔ فرماتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ داتا حضور کے پیر صاحب نے جب فرمایا تم ابھی اور اسی وقت لاہور چلے جاؤ، دمشق ملک شام کی غار سے داتا حضور نکلے، ایک قدم اس غار کے دہانے پر تھا، دوسرا لاہور کے دروازے پر۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، یہ ولیوں کی شان ہے۔ آپ تہجد کے لیے وضو فرما کے حجرے میں گئے، آپ کا جو مرید تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد، کوئی 1-2 منٹ کے بعد اندر گیا، اس نے کوئی چیز لینی تھی، تو دیکھا کہ حضرت میاں میر سرکار وہاں پہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ابھی میرے سامنے اندر آئے ہیں، پورا حجرہ اس نے چھان مارا، حضرت صاحب کسی کونے میں نظر نہیں آ رہے۔ بڑا حیران ہوا، باہر آ گیا، باہر بھی دیکھا حضرت میاں میر نہیں نظر آ رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت میاں میر اسی حجرے سے باہر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا حضور کیا کرامت ہے آپ کی، میں نے سارا دیکھا ہے، آپ مجھے نظر نہیں آئے اور اب آپ وہاں سے نکل آئے۔ تو آپ نے فرمایا میں روزانہ وضو یہاں کرتا ہوں، تہجد مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں۔ یہ ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ اور حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، چمک اٹھے گورے تیرا، بنے مہر ذرہ ذرہ، کہ میری قبر کی جو مٹی ہے نا وہ چمک اٹھے، میری قبر اندھیری روشن ہو جائے، اور اتنی روشن ہو جائے کہ میری قبر کی مٹی کا ذرہ ذرہ چاند بن جائے۔ چمک اٹھے گورے تیرا، بنے مہر ذرہ ذرہ، میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے۔ یعنی حضور اگر میری قبر پر آئیں تو میری قبر اتنی چمک اٹھے ان کے نور سے کہ میری قبر کا ذرہ ذرہ چاند بن کے چمکنا شروع کر دے گا۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان۔ دروازہ بند ہے اور پھر آپ نے دروازہ بجایا، چوکیدار نے کہا کون ہو بھائی؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں غوث زماں ہوں، میں قطب دورہ ہوں، میں عالم ربانی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ میرا اور آپ کا تو کھاتا ہی کوئی اور ہے نا جی، کھلا کھاتا ہے۔ ہمارے حساب میں ہمارے القابات، اگر کوئی سپاہی ہے نا تو وہ کہتے ہیں تھانے دار میں ہی ہوں، تھانے دار کہتے ہیں میں ڈی پی او لگا ہوا ہوں، میں ایس پی لگا ہوا ہوں۔ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے ہم بیان کرتے ہیں، اپنے القابات، اپنے خطابات، اپنی شان، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں ہم، جو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، حافظ، قاری، علامہ، فہامہ، یہ وہ۔ آپ نے یہ نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا، بڑی عاجزی کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو چھپایا، اور جتنا چھپایا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی چمکایا۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ عاجزی کی اتنی برکت ہے، اور پھل ہمیشہ جھکے ہوئے ٹہنیوں کو لگتا ہے۔ اس نے پوچھا بھی کون ہو؟ اب نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں تو رات گزارنی ہے، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا نہ بڑی سختی ہے، گورنر صاحب کے آرڈر بہت سخت ہیں، یہ جو
یہ طبقہ ہوتا ہے نا چپڑاسی، چوکیدار، یہ اس طرح کی کلرک وغیرہ، ان کی مثال وہ ہوتی ہے کہ خرچہ چودھری دا آکڑ چوڑے دی. اتنا افسر سخت نہیں ہوتا جتنے یہ سخت ہوتے ہیں. اور اس نے کہا جی نہیں گورنر صاحب کی طرف سے بڑے سختی کے آرڈر ہیں، صبح ہی دروازہ کھلنا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا میں پھونک مار کے انہیں دروازہ تیرا اٹھا کے رکھ دیاں گا، میں سوا کر دیاں گا، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، میں تمہیں بددعا دوں گا، تم غرق ہو جاؤ گے. نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. مصلی بچھایا، نفل پڑھنا شروع کر دیے. سبحان اللہ نہیں کہنا؟ ساری رات آپ نے نفل پڑھے. ایک کہنے لگا بھئی جڑے او کتھوں ٹورے افغانستان تو لاہور آ گئے، دریا چیر دے، نہراں تے پہاڑ تے پتہ نہیں کی کچھ، کوئی دروازہ نہیں سن توڑ کے اندر جا سکتے. اپنے طور پر بڑے عقل مند بنتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے اور بھولے بھالے درویشوں کو، فقیروں کو، سنیوں کو ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور علماء اور ولیوں کا بے ادب اور گستاخ بناتے ہیں. وہ داتا کے منکر نے یہ کہا کہ بھیا وہ کتوں ٹرے ہو اینڈ کر کے اتھے آ گئے تے اے دروازہ ہی بس اگے پارا ہو گیا، یہ ہی نہیں سی لنگیا جا سکتا. ہمارے ایک سنی عالم دین نے اس کا اتنا پیارا جواب دیا ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمانے لگے دیکھو اللہ کے ولیوں کے کام جو ہوتے نا وہ اللہ کی مرضی کے ماتحت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی یہ اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے. کہنے لگے جب عیسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ جب یہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے، اتریں گے. اور کس طرح؟ دو فرشتے ہوں گے، ایک دائیں اور ایک بائیں، لیفٹ اور رائٹ. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پروں پر اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے ایسے نیچے آئیں گے. سبحان اللہ. مینارے کے اوپر آ کر ٹھہر جائیں گے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ چوتھے آسمان سے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ. چوتھے آسمان سے تیسرے، پھر دوسرے، پھر پہلے، پھر نیچے آ رہے ہیں. کتنے کرے کراس کرتے ہوئے وہ فرشتوں کے پروں پر ایسے ہاتھ رکھے زمین پر اترے، مسجد کے مینارے پر اتر گئے. اب اتر گئے، کیا فرمائیں گے کہ اب سیڑھی لے کے آؤ، سیڑھی لگا کے میں نیچے اتروں گا. تو مینار سے نیچے جو ہے وہ سیڑھی پر اتریں گے. جو چوتھے آسمان سے مینار پر اتر رہے وہ نیچے صحن میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا. یہی کہ اب سیڑھی لگانے کی حاجت ہے. تو اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ چوتھے آسمان سے اتر آئے تو تھوڑا سا یہ 100-200 فٹ یہ بھی نیچے آ جائیں؟ اور کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ سیڑھی لگا رہے ہیں. اس میں حکمت ہے اور کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اس نے کہا جی دروازہ صبح ہی کھلے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. صبح چلے جائیں گے. آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری. صبح دروازہ کھلا تو سامنے سے جنازہ آ رہا تھا. مخلوق کا کثیر ازدحام ہے، بہت ساری مخلوق ہے. جنازہ اٹھانے والوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو اجنبی ہوں، ان کے لیے نووارد ہوں اور پہلا شخص ہوں لاہور میں، پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ دست بوسیاں، یہ عقیدتیں، یہ غیبانہ تعارف کیسے ہو گئے؟ ان میں سے کچھ معتبر حضرات آگے بڑھے. انہوں نے کہا حضور
جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے جنازہ تو پڑھا دوں گا، لیکن وجہ یہ جن کا جنازہ ہے نا انہوں نے وصیت کی تھی کہ دروازہ کھلے تو جو پہلا بندہ آئے گا اسے کہنا میرا جنازہ پڑھا دو. اچھا جی یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لاہور کے بہت بڑے بزرگ میرا حسین زنجانی ہے. آپ نے فرمایا ہو میرا پیر دیکھ رہا تھا کہ سیٹ خالی ہو رہی ہے اور وہاں پر پہنچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابھی اور اسی وقت تم نے جانا ہے اور وہ سیٹ جو خالی ہے وہ پر کر دیں. ویسے ہم جتنے سنی ہیں نا داتا صاحب کے پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے لاہور بھیج دی ہے. اگر داتا حضور لاہور نہ ہوتے تو کیا ہوتا یار. اور ہستی کتنی بڑی ہے کہ غوث اعظم جیسی ہستیوں کی تمنا ہے کہ اگر داتا حضور آج ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. اتنی بڑی ہستی لاہور آئے، آپ نے تبلیغ کی، کام کیا اور اتنا کام کیا کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے سلطان الہند کو فیض آپ کی قبر سے مل رہا. اور کیا فیض ملا؟ 40 دن آپ نے چلہ کاٹا، کامل چلہ. آج چلے کاٹنے والے کہتے ہیں درباروں پہ جانا ہے ہی شرک. تو داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جو چلہ کاٹ رہے ہیں وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہا ہے. اور داتا حضور نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، داتا حضور کی سیرت پڑھیں. آپ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو آپ قبروں پر جایا کرتے تھے، درباروں پر جایا کرتے تھے، وہاں جا کے دعا کرتے تھے، آپ کا اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا. تو حضرت بسطامی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر آپ بڑی دور دراز لمبا سفر کر کے آپ وہاں پہنچے اور وہاں پر اپنا جو ایک مسئلہ تھا علمی مسئلہ وہ آپ نے وہاں پیش کیا. تو بسطامی صاحب کی قبر سے آپ کا مسئلہ حل ہوا. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انڈیا سے آئے اور چلہ کیا 40 دن، وہاں پہ فیض حاصل کیا اور داتا صاحب نے وہ عطا کیا. پھر خواجہ صاحب کو لکھنا پڑا اور کہنا پڑا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. سارے پڑھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اپنے آپ فیض عطا فرمایا. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایسی ہستی ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آج بھی بندہ اگر داتا حضور کے دربار پر جو تمنا لے کر جائے کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، داتا حضور اس کو وہی کھلاتے ہیں. اور خود اپنا وہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، میں لاہور پڑھ رہا تھا، عرس لگا، سبیل لگی ہوئی تھی تو لمبی لائن تھی اور لائن کے خلاف ورزی کرنے والے کو پولیس والے ڈنڈے مارتے تھے. میں نے دل میں دربار شریف کی طرف منہ کر کے کہا کہ حضور میں تو طالب علم ہوں، دودھ پینا ہے اور آپ کے عرس کا پینا ہے، لنگر پینا ہے، اور سوٹے کھا کے نہیں میں نے پینا. اس طرح میں نے پینا ہے کہ پولیس والے جو سوٹے مارتے ہیں یہ خود آ کے مجھے کہیں کہ چلو آؤ میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں. یہ کہا بھی دل میں، زبان سے بھی نہیں کہا. فرماتے میں نے کپڑا، سردیاں تھیں، منہ چھپایا ہوا تھا. ایک پولیس والا قسم کھا کے، حافظ صاحب نے یہ ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں یہ کہہ کے وہاں کھڑا تھا، ایک پولیس والا خود چل کے میرے پاس آیا. اس نے کہنا اس نے آ کے مجھے پوچھا، کہنے لگا دودھ پیو گے؟ میں نے کہا پیوں گا. میں نے مانگا داتا حضور سے میں پیوں گا. اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ. مجھے لے کے گیا اور اس نے بڑے ادب احترام سے مجھے دودھ پلا. اور داتا حضور کے یہ تو ماننے والے تھے نا.
اور داتا حضور تو دلانے والے دلانے آئے تو منکروں سے بھی دلا دیتے ہیں. ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری کتاب میں اپنی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص صاحب کے دربار کے باہر قدموں والی جانب بیٹھ کر صدا داتا حضور 5 روپے دے دو یا 10 روپے دے دو مانگ رہا تھا. ایک داتا کا منکر وہ گزرا, اس نے کہا بھی یہ کیا دیں گے جو خود قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تمہیں کیا دیں گے, میں تمہیں دیتا ہوں, یہ لو جاؤ. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا ہے, وہ بڑا پکا ماننے والا تھا. ہم بھی ماننے والے ہیں لیکن ہم ذرا کچے ہیں. ہم اس طرح کے جنہیں لایا گلی وہ نالی چلی, سلاد کتنے لکھی آہو لکھی تو کدھر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. کالے کپڑے پہننے چاہیے, ہم پہننے چاہیے, کالے کپڑے پہن لیے, فصلی بٹیرے ہیں. ہم محرم میں اور مذہب میں ہوتے ہیں اور ربیع الاول میں اور مذہب اور جلوس ہوتے ہیں. رمضان میں ہم کسی اور مسجد میں آتے ہیں. ربیع الاول میں ہمارے جھنڈے کا رنگ اور ہوتا ہے, محرم میں ہمارے کپڑے اور جھنڈوں کے رنگ اور ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ہماری تو یہ شان ہے. لیکن وہ ایسا پکا تھا, کہنے لگا واہ داتا کیا بات ہے, تو واقعی داتا ہے. دلانے پہ آئے تو منکروں سے بھی دلا دیتے ہیں. اور پھر دیکھو جی, داتا نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ داتا تو اللہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے دکھا دو داتا اللہ ہے. کس کتاب میں, کسی قرآن پاک کی آیت میں, کسی حدیث میں اللہ کے جتنے نام ہیں کوئی ایک نام دکھا دو بھی. اللہ کا نام یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے داتا. یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کا کوئی نام داتا ہے ہی نہیں حدیث پاک میں. داتا کا مطلب ہے دینے والا. تو ہر بڑا چھوٹے کو دیتا ہے, ہر باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے, ہر سیٹھ اپنے نوکروں کو دیتا ہے, ہر بادشاہ اپنی رعایا کو دیتا ہے. تو داتا حضور بھی دیتے ہیں, اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. لیکن اللہ کو ہم رب کہتے ہیں نا, رب کہتے ہیں. اور کہنا بھی چاہیے اللہ ہے ہی رب. ربا سونیا کرم کمائی, ہے نا, کہتے ہیں ہم رب. تو ہم کسی اور کو رب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ رب تو اللہ ہے نا. لیکن قرآن پاک نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. قرآن پاک میں ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. تو اب کیا یہ شرک ہے؟ اب پوچھیں بھی کہاں لکھا ہوا ہے, تو پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربا کما ربا کما ربا یعنی صغیرہ. اے میرے رب میرے ماں اور باپ پر رحم فرما. رب ارحمہما, اے میرے رب رحم فرما میرے ماں اور باپ پر. کما جیسا کہ ربا یعنی صغیرہ میرے بچپن میں وہ میرے رب تھے. ربا یعنی وہ میرے رب تھے, صغیرہ جب میں چھوٹا تھا. تو ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. اور سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ نے سنا. تو آپ نے وہ دو اپنے ساتھیوں کو, قیدیوں کو, انہوں نے جو خواب بیان کیا آپ نے ان کی تعبیریں بتائیں, اور پھر کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہ اپنے رب کو, اب لفظ میرے آیت ذہن سے اتر گئی ہے, مجھے یاد تھی الحمدللہ. فَيُسْقِينِ رَبَّهُ خَمْرًا, اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا.
رب کون ہے؟ بادشاہ۔ تو یوسف علیہ السلام پر بھی فتویٰ لگائیں کہ رب تو اللہ ہی ہے اور آپ بادشاہ کو رب کہہ رہے ہیں۔ یہ میں قرآن پاک میں نہ دکھاؤں، جو مرضی اب سزا دے کہ جناب یوسف نے بادشاہ کو رب کہا کہ تم اپنے رب کو شراب پلاؤ گے، اور رب کا معنی ہے بادشاہ، یعنی رب تو اللہ ہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بادشاہ کو بھی رب کہہ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ اللہ حقیقی رب ہے اور بادشاہ مجازی رب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حقیقی رب ہے اور بادشاہ اللہ کی عطا سے رب ہے۔ اسی طرح اللہ حقیقی داتا ہے اور داتا حضور اللہ کی عطا سے داتا ہے۔ جس طرح بادشاہ کو رب کہنے سے شرک نہیں ہوتا، اسی طرح داتا کو داتا کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے پاس شرک کی مشین ہم نے چلائی ہوئی ہے مشرک بنانے کی۔ مسلمان کسی کو بنانا نہیں آتا، مشرک سب کو بنا دیتے، یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، شرک شرک، یا رسول اللہ کہنا شرک، 11ویں شرک، 12ویں شرک، جلوس شرک، میلاد شرک، کھیر شرک، حلوہ شرک، دربار شرک، عرس شرک، ہر چیز شرک ہے۔ سارے ہر جمعے مسلمان پتہ نہیں کتنے لاکھوں کو ہم مشرک بنا دیتے ممبروں پہ بیٹھ کر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، یہ صحیح ستہ کی روایت ہے۔ اور جس چیز کا حضور نے جس چیز کی حضور کو ٹینشن ہی نہیں ہے، جس پر حضور مطمئن ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میری امت شرک نہیں کرے گی، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ کوئی مواحد بچے ہی نہیں ہیں، سارے مشرک ہیں، سب کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، مسلمان نظر ہی کوئی نہیں آتا، اسلام رہ ہی کوئی نہیں کیا، اتنا ہی شرک ہو رہا ہے، جبکہ حضور فرما رہے امت شرک ہی نہیں کر رہی۔ تو دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض یہ 10 صدیاں ان سے جاری و ساری ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، اگلے سال بھی ہوگا، اس سے اگلے سال بھی ہوگا، صبح قیامت تک داتا حضور کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یہ جمعہ جو ہے ہم نے داتا حضور کی خدمت میں حاضری دی ہے، وہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات میں ساتھ ہی لے کے آتا ہوں، ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہوں، وہ امانت ہوتی ہیں آپ کی، جب اللہ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ داتا حضور کا عرس شروع ہو رہا ہے 18 19 20 سفر کو، یہ اتوار پیر منگل 3 دن کا یہ عرس پاک شروع ہو رہا ہے لاہور میں۔ حاضری دینی چاہیے، جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیدل جانا چاہیے، سائیکل پہ جانا چاہیے، اس طرح تو داتا حضور نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح آؤ۔ اصل فیض اسے ہی ملے گا جو داتا حضور کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ سینے کے بل بھی اگر داتا حضور کے دربار پہ جاتا ہے نا، سینے کے بل، کونیوں کے بل، اس طرح لیٹ کر لڑک کر جاتا ہے، پیدل تو پھر بھی آسان ہے، کوئی اس طرح لیٹ کر جاتا ہے، اپنے آپ کو بچھا کے لے جاتا ہے داتا حضور کے دربار پر، اور داتا حضور کے عقائد اور تعلیمات پر، نظریات پر متفق نہیں ہے، داتا کو اس کے اس مشقت کے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، داتا حضور اس پر خوش نہیں ہے، یہ داتا حضور کی سچی محبت نہیں ہے۔ داتا حضور کی سچی محبت یہ ہے کہ داتا حضور کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ داتا حضور کی سب سے مشہور کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ کشف المحجوب، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں یہ کتاب
داتا حضور نے لکھی ہے. یہی داتا صاحب کی اولاد ہے, یہی داتا صاحب کے خلیفے ہیں, یہی کتاب آپ کی شاگرد ہیں, یہی آپ کے بیٹے پوتیاں پوتے سب کا کام یہ ایک کتاب کر رہی ہے. اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا پیر کوئی نہیں نا, وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھ لیں, اسے پیر کی حاجت نہیں رہے. اتنی پیاری آپ نے کتاب لکھی. ہم نے پوری زندگی گزر گئی ہے, ہم نے یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی. پڑھنی کیا ہے؟ پڑھنی نہیں آتی, اس کا نام نہیں پڑھنا آتا. کشف المحجوب. یہ کئیوں کو کہے نا میں نے کیا کہا ہے, وہ دہرا نہیں سکیں, الٹا سیدھا کر دیں گے, ڈنگا پڑنگا نام لیں گے, صحیح نام نہیں لیں گے. پھر اگر نام لے بھی لیں تو پھر اس کا معنی نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. داتا صاحب کی یہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کشف المحجوب. کشف کا مطلب ہے کھولنا, ظاہر کرنا, اور محجوب حجاب کی جمع ہے. حجاب کا معنی پردہ, اور محجوب یعنی پردے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو پڑھے گا اس کی نظروں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے, اس کو معرفت مل جائے گی, اس کو رب مل جائے گا, اس کو حقیقت, شریعت, طریقت, معرفت سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. یہ اتنی پیاری کتاب داتا حضور لکھ کے گئے. اور یہ عرس پاک آ رہا ہے آپ کا, اور اس عرس پر سب سے زیادہ جو کتاب بکے گی وہ کشف المحجوب ہے. اور غالباً میری معلومات کے مطابق, میرا کام یہ ہے کتابوں کا الحمدللہ, تو یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں کیا گیا. اور کتنی صدیاں گزر گئی ہیں, 10 صدیاں. 10 صدیاں پہلے داتا صاحب اپنی نشانی کتاب لکھ کر گئے, یہ لے اس کتاب کی زیارت کر لو. کشف المحجوب. اس کے ٹائٹل پر سر ورق جو گنبد بنائے یہ داتا حضور کا روزہ مبارک. یہ کتاب لیں, مجھ سے بے شک نہ لیں. کسی کو ہو سکتا ہے نا گیس ہو, گڑ گڑ ہوتی ہے, لے بھی کتاب نہ لیں مجھ سے, جس سے مرضی لے لیں, جہاں سے مرضی لے لیں, لیکن یہ لیں اپنے گھر میں رکھیں. پڑھے تو صحیح بھی. داتا صاحب ایک گلاں کی لکھیاں نے بچ, ایک گلاں کی کیتیاں, اور جو کچھ داتا حضور کے دربار پر ہو رہا ہے اکثر وہ کام ہو رہے ہیں جو اس کتاب کے خلاف ہیں. قوالیاں ہو رہی ہیں, داتا صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے قوالی نہیں ہونی چاہیے. پڑھ کے دیکھ لیں میرے ہاتھ میں, قوالی نہیں ہونی چاہیے. لیکن داتا حضور پہ سما حال بنا ہوا ہے, قوالی کا حال بنا ہوا ہے. سما کا مطلب ہی لوگوں کو بھول گیا ہے. سما کیا چیز ہے, قوالی کیا ہے. قوالی کا نام سما رکھ دیا. اس میں داتا صاحب نے کیا کیا لکھا ہوا ہے, باتیں کیا کی ہیں, ہمیں کیا کیا بتایا, رہنمائی کیا کر کے گئے. پڑھے تو صحیح, پتہ تو چلے آپ کو کہ داتا حضور نے ہمیں کیا کہہ کے گئے. اور پھر اس پر عمل کریں تو پھر دیکھیں خواب میں داتا صاحب زیارت کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. آخری واقعہ پیش کرتا ہوں. میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ, شیر ربانی, نقش بندیوں کے پیشوا, ہر جمعرات پیدل داتا حضور جایا کرتے. پیدل ہر جمعرات شرک پور شریف سے لاہور داتا دربار جانا, حاضری دے کے واپس آنا. ہر جمعرات کو عشاء وہاں پڑھنی, دعا کر کے فجر شرک پور آ کے پڑھایا کرتے تھے. مرید بھی ساتھ ہوتے تھے. آپ اپنے مریدوں کو بیلی کہا کرتے, بیلی ہوا ہوئی داتا سلام کر آئی. داتا دربار پہنچے, تھوڑی دیر پیچھے ہی تھے, تھوڑا سا پیچھے ہی تھے کہ ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی. سفید لباس ہے, سفید امامہ شریف ہے, سفید داڑھی ہے, نور برس رہا ہے, خوشبو میں آ رہی ہیں, حسن ایسا کہ نظر نہیں ٹھہرتی. میاں شیر محمد صاحب سے ملاقات ہوئی, سلام مصافحہ, گلے ملے, گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, رخصت ہو گئے, چلے گئے. تو میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا بیلیو آؤں اور چلیے واپس شرک پور. مریدوں نے کہا حضور دربار تے ہن توڑ آئے ہیں, سلام کری چلیے. توڑ آ کے واپس. آپ نے فرمایا بھی جن سے ملنا تھا وہ مل گئے.
سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قربان انہاں تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو. تو داتا حضور کی قبر زندہ ہے، آباد و شاد ہے. داتا حضور کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو داتا صاحب کی کتاب پڑھ کے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ داتا حضور کی خواب میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی زیارتیں نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ. جن کی